حي على الفلاح. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللہ رب العالمین کا بے حد شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو یہ سعادت بخشی کہ ہم علم حدیث کے تعلق سے چند باتیں سن سکے اور سنا سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ سب کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم و معزز سامعین کرام و ناظرین کرام، ہماری گفتگو جو تھی وہ علم حدیث کی کچھ جزئیات پہ تھی۔ کچھ چیزوں کو گزشتہ دروس کے اندر بیان کر دیا گیا اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور کوشش یہ ہوگی کہ آج ہمارا یہ مختصر سا علم حدیث کے اوپر جو درس چل رہا ہے یا جو عنوان چل رہا ہے یہ پائے تکمیل پہنچے۔ گزشتہ درس میں تدلیس کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ تدلیس کی دو قسمیں بیان ہوئی، ایک تدلیس ہے تدلیس الاسناد اور دوسری ہے تدلیس الشیوخ۔ اسناد میں جو راوی ہوتا ہے، بیان کرنے والا جو ہوتا ہے، وہ اپنے اس شیخ سے روایت کرتا ہے جس سے وہ ملاقات کی ہوتی ہے، اس نے خواہ اس نے اس سے سنا ہو یا نہ سنا ہو۔ اکثر بیشتر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس نے وہ بات سنی نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے اس سے کیا کرتا ہے کہ ایسے لفظ کے ساتھ روایت کو روایت کرتا ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ اس نے اسے سنا ہے۔ ایسا وہم ڈالتا ہے سامنے والے سننے والے کے ذہن میں کہ اس نے یہ بات اس سے سنی ہے، ایسے الفاظ لاتا ہے، وہ ایسے لفظ ایسے الفاظ استعمال کرے گا کہ جس سے یہ لگے گا کہ جی بھائی اس نے اس سے یہ بات سنی ہے اپنی اس استاد سے۔ ملاقات ہوئی ہوتی ہے اس میں، لیکن اس نے سنا کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ایسے الفاظ کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اور شیوخ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شیخ سے ہی روایت کرتا ہے، لیکن ایسا نام لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے جو لوگوں میں مشہور ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شیخ کا نام کوئی نہیں جانتا، اس کا ایک لقب ہے جس لقب سے لوگ اس کو جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے امام بخاری رحمہ اللہ ہے، ان کا نام ہے اصلی محمد بن اسماعیل۔ بہت سارے لوگ محمد بن اسماعیل نام نہیں جانتے ہیں، وہ صرف بخاری کے نام سے جانتے ہیں۔ یا کوئی اور اسی طرح سے بڑا محدث ہے جس کا نام کچھ اور ہے لیکن لقب ایک ہے اس کا، یا ایک کنیت ہے، یا ایک کوئی خاص کسی قبیلے کی طرف یا کسی شہر کی طرف اس کی کوئی نسبت ہے جس کی وجہ سے وہ مشہور ہو گیا۔ اس شہرت کی وجہ سے لوگ اس کو اس نام سے جانتے ہیں۔ اب یہ تدلیس کرنے والا کیا کرتا ہے، راوی یہ اپنے اسی شیخ کا نام لیتا ہے، ایسا نام جو لوگوں میں غیر مشہور ہے، جس کو لوگ نہیں جانتے ہیں، لوگ نہیں جانتے ہیں اس نام کے ساتھ۔ اگر وہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی اور بڑا آدمی ہے، یہ ہے وہ ہے، کیوں وہ ایسا کرتا ہے؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ شیخ جو اس سے عمر میں چھوٹا ہوتا ہے، یا کوئی اور اس طریقے کی کوئی وجہ ہوتی ہے جس میں وہ ایسی تدلیس کرتا ہے، اپنے ہی شیخ کا نام اصلی جو ہے یا وہ ایسی مشہور جو جس سے وہ لوگوں کے بیچ میں مشہور ہیں، شہرت انہوں نے پائی ہے، وہ چیز بیان نہیں کرتا، دوسری چیز بیان کر کے دوسرا نام بتا دیتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ شاید یہ کوئی اور ہے اور اعلیٰ قسم کی سند ہے۔
اس کے بعد جو آج کے ہم اس درس میں، اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اسناد اور روایت کے حوالے سے، لیکن وہ ساری تفصیل کے ساتھ ہم یہاں پہ بیان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آج جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ایک اور دو موضوع اور ہیں جس پہ ہم چھوٹی چھوٹی مختصر سی گفتگو کریں گے، کرنے کے بعد انشاءاللہ اس موضوع کو ختم کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہے جرح و تعدیل۔ جرح و تعدیل کا کیا مطلب ہے؟ کسی کا اگر جرح کی جاتی ہے یا تعدیل کی جاتی ہے تو اس کے لیے کون کون سے کلمات استعمال ہوتے ہیں، کون کون سے الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس میں کچھ چیزیں اس کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ تو جرح و تعدیل کی اقسام بھی بہت ساری ہیں اور اس کی شروط بھی ہیں بہت ساری، اس کی تعریف ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں کچھ چیزیں ذکر کروں گا آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے ہے جرح، الجرح، جو ہم جرح کرتے ہیں کسی کی، کیوں کرتے ہیں، اور جو محدثین کرام کرتے ہیں۔ ہم جو کریں گے، ہمارا اس وقت کا جرح کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ علم حدیث کا جو معاملہ ہے اس میں کسی کی جرح و تعدیل قبول اس وقت نہیں کی جائے گی۔ اس وقت جو بھی روات ہیں یا جن کے پاس بھی علم حدیث کی اجازت ہے، مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں علماء کرام میں سے جن کے پاس احادیث کی، کتب احادیث کی اجازت موجود ہوتی ہے، سند کے ساتھ، اس عالم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند موجود ہوتی ہے، لیکن یہاں سے جس عالم کے پاس آپ وہ سند پا رہے ہیں، اس عالم سے لے کے اس محدث تک، جس محدث کی نے اس کے حدیث کو کسی کتاب میں ذکر کیا ہے، تو یہ جو بیچ کے لوگ ہیں، چاہے وہ 10 آدمی ہیں، 15 آدمی ہیں، 20 آدمی ہیں، ان کی جرح و تعدیل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اور اس کے اوپر پہلے سے حکم لگ چکے ہیں، اور اس کی جو سند ہے اس کے اوپر بھی حکم لگ چکا ہے۔ اس وقت میں نے جیسا کہ پہلے درس میں ذکر کیا تھا کہ جرح و تعدیل اگر اس وقت کسی بھی موضوع میں جائز ہے یا ہم قبول کریں گے یا کسی کو اجازت دی جائے کسی کی جرح کرنے کی یا تعدیل کرنے کی، تو وہ ہے صرف اور صرف علم عقیدہ کا باب، صرف اور صرف علم عقیدہ کا باب۔ اگر علم عقیدہ کی بات ہے تو پھر کیا ہے کہ آپ جرح و تعدیل کا معاملہ کر سکتے ہیں عقیدے کے معاملے میں، ادروائز دوسرے کسی بھی مسئلے میں اس وقت جرح و تعدیل کسی کی نہیں کی جائے گی۔ اب جرح میں کیا ہوتا ہے؟ وہ الفاظ، وہ چیزیں ذکر کی جاتی ہیں راوی کے تعلق سے جس سے یہ پتہ چلے کہ اس راوی کی بات کو لینا ہے، قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، کس کی روایت کو لینا ہے، کس کی روایت کو رد کرنا ہے، کس کی بات ثابت ہے، کن کن صفات سے ثابت ہے، اور قبول کی جائے یا نہ کی جائے۔ یہ مطلب ہو گیا جرح کا۔ اور اس کی بھی، جرح کی بھی پھر آگے اقسام ہیں، مطلق اور مقید۔ کسی کی مطلق آپ جرح کرتے ہیں یا مقید کسی خاص جز کے لیے، خاص چیز کے لیے آپ کسی کی جرح کرتے ہیں۔ مطلق جو جرح کسی کی جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ راوی کو ذکر کیا جاتا ہے اس کی جرح کے ساتھ، کسی بھی قسم کی تقیید اس میں نہیں کی جاتی، اس کو خاص نہیں کیا جاتا، مقید نہیں کیا جاتا، اور اس کے اندر یہ جو علت ہے وہ قادح ہوتی ہے مطلق میں، کہ بھئی یہ آدمی ایسا ہے، ایسی جرح اس کی جاتی ہے، ایسا لفظ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ علت ایسی علت ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کی یہ جو جرح کی گئی ہے اس کا ڈائریکٹ اثر اس کی روایت کے اوپر پڑ رہا ہے، لہٰذا اس کی روایت پھر اس وقت دیکھی جائے گی کہ کیا جرح ہوئی ہے، مطلق جرح ہے، تو لہٰذا اس کی حدیث پھر کسی بھی قیمت پہ قبول نہیں ہوگی جب اس کی جرح خطرناک ہوگی۔ اور مقید کیا ہوتا ہے؟ مقید میں یہ ہوتا ہے کہ راوی کی کسی ایک خاص معین چیز کی کیا کی جاتی ہے؟ جرح کی جاتی ہے، جو راوی ہے اس کی ایک معین چیز کی جرح کی جاتی ہے، کسی اس کے شیخ کی یا کسی جماعت کی، یا کوئی ایک اس کا کوئی عمل ہے یا کچھ بھی ہے ایسا، تو کبھی یہ علت قادحہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی روایت کو رد کیا جاتا ہے، اور کبھی وہ قادحہ نہیں بھی ہوگی اگر اس میں وہ جرح جو ہے وہ شدید اگر نہیں ہوگی، یعنی کم قسم کی جرح ہوگی۔ اب اس کے لیے مثالیں بھی ہیں بہت ساری، لیکن خیر ہم آگے چلیں گے۔ جرح کے بہت سارے مراتب ہیں،
جرح و تعدیل کے جرح کے بہت سارے مراتب ہیں، اس میں سب سے پہلا جو سب سے اعلیٰ مرتبہ جرح کا ہے، جو آپ کسی کی اگر کہیں گے نا یہ کسی کی شدید جرح کی گئی ہے، تو اعلیٰ مراتب میں سے جو یعنی اس کی کسی قیمت پہ کچھ بھی ہو جائے اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، تو اعلیٰ مرتبہ اس کا کیا ہے؟ جس طرح مثال کے طور پر کسی کی جرح کی جاتی ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اکذب الناس، لوگوں میں سب سے بڑا جھوٹا آدمی، اکذب الناس، یہ اکذب کیا ہے؟ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جس طرح عازم ہے، اکذب الناس، کہ یہ آدمی کیا ہے کہ جھوٹوں سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے، یا رکن الکذب، رکن کا مطلب بھی آپ جانتے ہیں، تو جھوٹا ہے یہ، یعنی ایسے الفاظ اس میں استعمال ہوتے ہیں جو مبالغہ کی طرف انسان کی کیا ہے کہ دلالت کرے، اس کی جو جرح ہے وہ کلمات جو اس میں مبالغہ کے کلمات ہوں، اور یہ بھی کہا جائے جیسے کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، اور مطلق کذاب بسا اوقات محدثین جب کذاب کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ شخص ہوتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہو، اور وضاع یا کہا جائے کہ یہ وضاع ہے، یعنی حدیثیں گڑھنے والا، یا کہا جائے اس کے بارے میں دجال، کبھی کبھار آپ دیکھیں گے محدثین کرام کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں دجال من الدجاجلہ، کہ یہ دجال ہے دجالوں میں سے ایک، اس کا مطلب وہ دجال نہیں ہے، لیکن اس کی یہ شدید جرح کر رہے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح کا آدمی ہے کہ اس نے ایسی ایسی فضول باتیں کی ہیں، یا جھوٹی باتیں کرتا ہے، یا یہ اس طرح کے کام کرتا ہے کہ جو علم حدیث کے لیے اس کی شاہ نشان نہیں ہے، اس علم حدیث کی شاہ نشان نہیں ہے کہ اس سے کوئی روایت لی جائے، ایسے اس کے اعمال ہیں، اس لیے اس کو دجال وغیرہ کے لفظ کہا جاتا ہے۔ اور ان میں جو آسان لفظ ہیں یہ ہو گئے نا شدید، ان میں جو آسان ہیں تو ایسے کہا جائے گا سیء الحفظ، یہ آدمی جو ہے اس کی کیا ہے کہ سیء الحفظ، اس کو قوت حفظ اس کا اچھا نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، یہ یاد نہیں رکھ پاتا، بھول جاتا ہے، یا پھر یہ کہیں گے وفیہ مقال، کبھی کبھار محدثین کرام کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ غیبت ہے، جرح و تعدیل، جرح کی یہ اس طرح کے الفاظ یہ کسی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اور وہ بندہ آپ کی غیر موجودگی میں ہے، آپ اس کے زمانے میں اس کے منہ پہ موجود نہیں ہیں، اس کی غیر موجودگی میں یہ بات کہہ رہے ہیں آپ، تو یہ کیا ہے؟ غیبت میں سے بھی آتا ہے۔ اس لیے کئی سارے محدثین کرام کیا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جس سے دوسرے کے اوپر دوسرے نے یہ حکم لگایا، فلاں محدث نے یہ حکم لگایا، ان کے کلام کو ذکر کرتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں کہ محدثین کرام کہتے ہیں کہ جی فیہ مقال، اس کے اوپر کلام ہے، اہل علم کا کلام ہے، مقال اس کے بارے میں کہا گیا ہے، تو کیا کہا گیا ہے پھر جا کے آپ ڈھونڈیں گے جب پتہ چلے گا کیا کیا اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ یہ جو ہیں کچھ ایک الفاظ ہیں جن سے یہ آپ کو پتہ چلے گا جرح و تعدیل کے، آپ جرح جب کسی کی کر رہے ہیں تو جرح کیسے کیسے ہو رہی ہے، کیا کیا لفظ استعمال ہو رہے ہیں۔ اور کسی کی جو جرح ہے وہ قبول کرنے کے لیے کچھ شروط ہیں، وہ ضروری ہیں جان لینا ہمارے لیے۔ اس میں پہلی ان یکون من عدل فلا یقبل من فاسق، جو عادل انسان ہے، عدل سے مراد آپ جانتے ہیں کہ خوارم المروءہ میں سے کوئی چیز نہیں ہے، اور دین کے اوپر مستقیم ہے، وہ شخص ثابت قدم رہتا ہے، مواظبت برتنے والا ہے دین کے اوپر، اس لیے وہ عادل شخص ہے۔ اور جو جرح کسی کی کر رہا ہے وہ خود اچھا انسان ہے، فاسق فاجر فاسق قسم کا آدمی نہیں ہے، کوئی فاسق کسی کی جرح کرتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کس کی جرح قبول ہے؟ جو اس علم کا، اب مثال کے طور پر کوئی ایسا آدمی ہے جو نیک ہے، متقی ہے، بہت زیادہ زہد رکھنے والا ہے، لیکن علم حدیث کا اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، ہاں کسی انسان کے بارے میں جانتا ہے کہ بھائی یہ آدمی کیسا ہے، اس کے بارے میں بتا دے گا جی یہ آدمی اچھا نہیں ہے، لیکن باقی علم حدیث کی بات اس کو نہیں پتہ ہے، اس کے موضوع پہ اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، علم حدیث کے تعلق سے کوئی بات نہیں جانتا ہے، تو اس وقت اس کی جرح اگر وہ کسی حدیث کے معاملے میں جرح کرے گا کسی کی تو وہ قبول نہیں ہوگی، الا یہ کہ اس کی جو عام زندگی کی اس نے جو چیز بتائی ہے، اس کے حالات زندگی بتائے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز آتی ہے جو اس چیز میں ہمیں قادح نظر آتی ہے، جو علم حدیث کے معاملے میں ہمیں کم نظر آتی ہے، تو ایسی جرح ہے تو وہ قبول ہوگی، وگرنہ فاسق کی صرف ایک جرح قبول نہیں ہوگی۔ اور ایسا شخص جو یعنی ہر حالات اور معاملات کو دیکھنے والا، نظر رکھنے والا انسان ہو، جو سوتا نہ رہتا ہو، ڈھیلا نہ رہتا ہو،
ایسا انسان جو ہمیشہ سوتا رہتا ہے، ڈھیلا رہتا ہے، جی اس کے سامنے کچھ بھی ہوتا رہے اس کو ٹینشن نہیں ہوتی ہے، وہ نہیں، بلکہ جو ان چیزوں پہ، ان معاملات پہ نظر رکھنے والا اور اچھا ذہن کو حاضر رکھنے والا انسان ہو، ایسے انسان کیا کرے گا کہ غفلت برتنے والا نہیں ہے، دماغ کو حاضر رکھنے والا، جگا کے رکھنے والا آدمی ہے، اگر وہ کسی کی جرح کرتا ہے تو وہ قابل قبول ہوگی۔ اور جو جرح کرنے والا ہے وہ اس کے پورے حالات زندگی جانتا ہو، اور کیوں جرح کی اس کے اسباب بھی وہ جانتا ہو، کسی کی جرح کر رہا ہے اس کے اسباب بھی وہ جانتا ہو، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اگر کسی کی جرح کی ہے تو کیوں کی ہے، اگر کل کوئی آ کے آپ سے پوچھتا ہے تو آپ جواب دے سکیں، بتا سکیں ہاں بھائی یہ ریزن ہیں، اتنے سارے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے میں نے اس کی جرح کی ہے، تو وہ اس کے حالات کو جانتا ہو۔ اور ایسے شخص کی جرح قابل قبول نہیں ہوگی کہ جو کسی کے حالات زندگی، اس کے اسباب نہیں جانتا اور کسی کی جرح کر رہا ہے۔ مجھے نہیں پتہ یہ بندہ کون ہے، کیا کر رہا ہے، کیسا ہے، اس کی حالات زندگی کیا ہے، پورا اس کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، اور میں اٹھوں چل کے اس کی جرح کر دوں، یہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ میری جرح تب قابل قبول ہوگی جب میں جو جرح کر رہا ہوں اس کے اسباب بھی میں بتا رہا ہوں، ہاں بھائی یہ وجہ ہے، اس کی وجہ سے میں نے اس کی جرح کی ہے۔ یہ کچھ ایک جو ہیں اہم چیزیں ہیں جن سے آپ یہ چیزیں جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں جرح کی۔ اس کے بعد تعدیل، یہ ہو گئی جرح کے تعلق سے بات، اب ہو گئی تعدیل۔ تعدیل میں وہ چیزیں آتی ہیں کہ راوی کے تعلق سے وہ چیزیں ذکر کی جائیں، راوی کے تعلق سے وہ چیزیں ذکر کی جائیں جس سے یہ پتہ چلے کہ ہم نے اس کی روایت کو قبول کرنا ہے، کہ اب یہ صفات اس کے بیان ہو چکے ہیں، لہٰذا اس کی روایت کو اب قبول کیا جائے گا۔ ایسے صفات بیان کیے جائیں اس کے عدالت میں کہ بھائی جن سے یہ لگے کہ بھائی ہاں ان کی روایت قبول کی جا سکتی ہے، ایسی صفات جو اس کی روایت کو ثابت کرتی ہیں۔ تو یا اب رد اگر کرنی ہے تو کیوں کرنی ہے، لیکن قبول کرنی ہے تو کیوں کرنی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں الفاظ استعمال ہوں گے۔ اگر کسی کی آپ تعدیل کر رہے ہیں تو آپ الفاظ جب استعمال کریں گے اس کے لیے تو کون کون سے لفظ استعمال کریں گے، تو جیسے مثال کے طور پر کہیں گے آپ اس کے بارے میں ہوا ثقۃ، وہ ثقہ ہے، وہ فلانا راوی وہ ثقہ ہے۔ جب یہ ثقہ کہا جائے تو ثقات کا مطلب یہ ہے کہ یہ راوی ٹھیک ہے، یاد رکھنے والا ہے، ثقہ ہے، اس کی بات قابل قبول ہے تو بات قبول کی جائے گی۔ او ثبت، یا اس کے بارے میں کہا جائے گا ہاں نہیں یہ ثابت، یہ ٹھیک ہے، یا کہے گا لا باس بہ، اس میں اس کی بات کو لے لیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لا باس بہ۔ کیسے اب جب علم حدیث کی کتابیں جرح و تعدیل کی اٹھا کے پڑھیں گے، کسی راوی کا بایو ڈاٹا آپ اٹھائیں گے نکالیں گے تو اس کے بارے میں لکھا ہوگا، نام لکھا ہوگا راوی کا، اس کے بعد آگے لکھا ہوگا ابن حجر لکھتے ہیں لا باس بہ، یعنی یہ تعدیل ہے، یہ لفظ جرح کا نہیں ہے، یہ تعدیل کا لفظ ہے۔ یا یہ لکھا جائے گا، کہیں لکھا ہوا دیکھیں گے لا یرد حدیثہ، کہ اس کی حدیث کو رد نہیں کیا جائے گا، لا یرد حدیثہ، اس کی حدیث کو مردود نہیں کیا جائے گا، روٹایا نہیں جائے گا۔ اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ الفاظ اس کے بارے میں استعمال ہوں گے۔ اور تعدیل میں بھی مطلق بھی تعدیل ہوتی ہے کسی کی اور مقید، جیسے جرح مطلق ہے مقید ہے، اسی طرح سے تعدیل بھی مطلق کی جا سکتی ہے اور مقید بھی کی جا سکتی ہے۔ توثیق ہوگی راوی کی پوری طرح سے، اس کے ہر حال کی توثیق ہوتی ہے، اور اس کے مطلق تعدیل کر دی جاتی ہے۔ اس کے ہر حال کے جب آپ جانتے ہیں، حالات زندگی پوری طرح سے آپ جانتے ہیں تو اس کی مطلق آپ توثیق کر دیتے ہیں، اس کی تعدیل کر دیتے ہیں، کوئی بھی اس میں قید نہیں رہتی، یہ ہو گئی مطلق۔ اور مقید میں کیا ہے، اس کے ایک خاص معین چیز کی تعدیل کی جائے گی، باقی نہیں۔ کوئی صفت ایسی ہے اس کے اندر کہ اس کی آپ تعدیل کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اس کی تعدیل کر رہے ہیں، باقی مطلق اس کی آپ تعدیل نہیں کریں گے۔ یا اس کے ساتھ جو جماعت چلنے والی جماعت ہے، اچھے لوگ ہیں، اس کی وجہ سے آپ ان کی تعدیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اس کا شیخ استاد، جیسے اس میں آپ نے شیخ اور جماعت کی وجہ سے اس کی کیا کی، جرح کی، اسی طرح سے جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، خوارم المروءہ جو چیز ہم کہتے ہیں نا، خوارم المروءہ، اس میں سے کئی ساری چیزیں کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ ساری چیزیں بھی اس میں آتی ہیں۔ اس کا حیا، اس کی حیت کیسی ہے، لباس کیسا ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل اس کا کیسا ہے، بیٹھتا کن لوگوں کے ساتھ ہے، دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے، یہ ساری چیزیں خوارم المروءہ میں سے آتی ہیں اور وہ جانی جاتی ہیں اس کے بارے میں، تو یہ بھی اس کی وجہ سے اس کی تعدیل بھی ہوتی ہے۔ بسا اوقات اگر کسی انسان کے دوست اچھے، خود انسان اپنی طرف سے جتنا مرضی اچھا ہو،
اب وہ کتنا اچھا ہمیں تو نہیں نا پتا، وہ جو کام کرتا ہے، جو قرائن ہے، یا جو جن لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھتا اٹھتا ہے ان سے ہمیں پتہ چلتا نہیں یہ کتنا اچھا ہے۔ اگر وہ اچھے لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ آدمی بھی اچھا نیک، اس سے یہی امید کریں گے۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لوگوں کے ظاہر پہ فیصلہ کریں گے، جو چیزیں ظاہری طور پر ہم دیکھیں گے سنیں گے ہم اس پہ فیصلہ کریں گے، جو سرائر ہیں لوگوں کے، جو باطنی معاملات ہیں لوگوں کے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے، وہ اس کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ لہٰذا وہ اللہ رب العالمین سے ڈرے سرائر میں، اور ظواہر میں ایسے کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو جائے۔ اس لیے یہ چیزیں یاد رکھیے، مقید اور مطلق یہ تعدیل بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد تعدیل کے بھی کچھ مراتب ہیں، جیسے جرح کے مراتب ہیں، اسی طرح سے تعدیل کے بھی مراتب ہیں، اور اس میں سب سے اعلیٰ جب پہنچ جائے کس میں، جب لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اوثق الناس، سب سے اعلیٰ مرتبہ تعدیل کا یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں اوثق الناس، یہ شخص لوگوں میں سب سے زیادہ ثقہ ہے۔ وہی اس میں مبالغہ کی کلمات اس کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ جب کسی راوی کے بارے میں اوثق الناس کا لفظ آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہر لیول میں مضبوط ہے، پکا ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ کس کا؟ تعدیل کا، سب سے اعلیٰ، ہاں اوثق الناس، یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ کس کا؟ تعدیل کا۔ اور یا یہ کہا جائے الیہ المنتہا، الیہ المنتہا فی التثبیت، یعنی جو روایت آ رہی ہے ثابت ہونے میں اس کے پاس، یعنی اس کے تک حد، یہ حد ہے، اس تک پہنچ گئی تو خلاص، یہ بندہ اگر ہے اس میں یہ آ گیا تو خلاص کام ہو گیا۔ پھر ثقہ ہے، یا ثقہ ڈبل بار، دو بار ثقہ کے تاکید کے ساتھ کہا جائے گا، یا کہا جائے گا ثقۃ ثبت، ثقہ بھی ہے ثابت، ثبت بھی ہے، یہ لفظ استعمال ہو جائے گا۔ اس طرح کے یہ الفاظ جب آئیں گے تو اس کا دو بار ثقہ کہا جائے گا، یا ثقۃ ثبت کہا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعلیٰ مرتبہ کس کا ہے؟ تعدیل کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اور ادنا ہے اس کا سب سے جو نیچے، تعدیل کا سب سے کم جو مرتبہ ہے وہ کیا ہے کہ اس میں اس طریقے کے الفاظ استعمال کیے جائیں جو جرح سے آسان ہوں، جن میں یعنی جرح کی کوئی بو نہ ہو، جرح سے آسان الفاظ ہوں، تو یعنی مثل یہ کہا جائے گا اس کے بارے میں صالح الحدیث، یعنی صالح ٹھیک ہے، اس کی حدیث لی جا سکتی ہے، صالح الحدیث، یا کہا جائے گا مقارب، یہ قریب ہے، اس کی بات لی جا سکتی ہے، یا یہ کہا جائے گا یروى حدیثہ، اس کی حدیث کو روایت کیا جا سکتا ہے، یعنی بیان کیا جا سکتا ہے لوگوں کے سامنے، مطلب یہ ہے کہ جس کی روایت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے، مطلب قابل قبول ہے، عمل ہے۔ تو اس طریقے کے جو الفاظ اگر استعمال کیے جائیں گے تو یہ ادنا مرتبہ ہے، اور اس کے بیچ میں جو باقی کے الفاظ آئیں گے تو وہ تعدیل کے الفاظ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور کسی کی اگر آپ تعدیل کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی اس کی قبولیت کے لیے، تعدیل قبول کرنے، کسی نے اگر کوئی تعدیل کی کسی کی تو اس کے لیے بھی شروط ہیں، وہ شروط کے ساتھ ہی آپ کیا کریں گے؟ تعدیل کو قبول کریں گے۔ تو وہی ہے کہ کوئی عادل انسان، عدالت آپ جانتے ہیں کیا ہے، وہی فلا یقبل من فاسق، کوئی فاسق فاجر آدمی کسی کی تعدیل کر رہا ہے تو وہ قبول، فاسق کی تعدیل جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، جو فاسق ہے اس کی تعدیل کو قبول نہیں کیا جائے گا، جو تعدیل کرنے والا کسی کی وہ عادل انسان ہے۔ اس کے بعد مغفل نہیں ہے، حاضر الذہن انسان ہے، سارے حالات کو ذہن میں رکھنے والا انسان ہے، اسی کی تعدیل کو قبول بھی کیا جائے گا۔ اس کے حالات ایسے جانتا ہے کہ جو اس کے ظاہری اور باطنی حالات اگر کبھی اس کے بیان ہوتے ہیں تو اس کی عدالت میں کوئی فرق نہ پڑے۔ اس کے بعد اسباب جاننے والا ہو پوری طرح سے، اس کی جو کیوں اس کی جو صفات ہیں قبول اور رد کے لیے جو اس نے بیان کی ہیں، اور اس کو پتہ ہے کہ کس کی روایت قبول کی جا سکتی ہے، رد کی جا سکتی ہے، وہ صفات یہ ساری جانتا ہے، اور اس کے بعد وہ کسی کی تعدیل کر رہا ہے۔ اور تعدیل کرنے والا کیا ہو، لوگوں میں کچھ تھوڑا بہت لوگ اس کو جانتے ہوں، شہرت رکھتا ہو، اہل علم میں سے ہو، لوگوں میں اس کی شہرت ہو، وہ جانتے ہوں لوگ
یہ چیز جو ہے وہ بتائے کہ بھئی ہاں اس کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، اس کی بات کو قبول کیا جا سکتا ہے، اور فاسق یا کذاب وغیرہ جو ہیں اس طرح کے الفاظ سے وہ مشہور نہ ہو۔ یہ ہیں کچھ چیزیں جو جرح و تعدیل کے حوالے سے ہیں، جن کا ہمارے لیے جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں کچھ جرح و تعدیل میں اور بھی بہت ساری تفصیل ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کا یہاں پہ ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے علم حدیث میں کہ اقسام الحدیث یا اقسام الخبر باعتبار من یضاف الیہ، خبر کی وہ اقسام کی کس کی طرف وہ مضاف کی جا رہی ہیں، کس کی طرف اس کی سند لے جائی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے وہ کچھ اقسام حدیث کی، اس میں پہلی قسم ہے مرفوع۔ مرفوع حدیث آپ سنتے ہیں، کافی سارے خطیب تقریر کرتے ہیں، تقریر کے دوران کہتے ہیں یہ مرفوع حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو مرفوع کا مطلب کیا ہے کہ مرفوع ما اضیف الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ڈائریکٹ جو چیز جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مضاف کی جائے، اس کی اضافت کس کی طرف ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف۔ اس میں مرفوع کی بھی پھر آگے جو مرفوع ہے اس کی آگے دو قسمیں ہیں۔ مرفوع صریح، ایسے لفظ جو صراحت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی اضافت بتا رہے ہیں، اور حکماً، کوئی مرفوع ایسی جو حکمی طور پہ مرفوع ہے، حقیقی طور پہ جو ایسے لفظ نہیں اس میں استعمال ہوتے جو صراحت کرتے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی اضافت کے حکم اس کا ایسا ہے۔ تو مرفوع صریح کیا ہے وہ ہے ما اضیف الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نفسہ من قول او فعل او تقریر او وصف من خلقہ او خلقہ۔ آپ نے سنا پہلے بھی، تو حدیث کی تعریف جو سنی وہی ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں اور اضافہ کی گئی ہیں۔ اس میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اضافت کی جائے، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نفسہ، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہوا وہ، او من قول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول ہے، فعل ہے، تقریر ہے، یا ان کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہے، اور وصف، یا ایسا وصف بیان ہو رہا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس کی مثال یہ ہے کہ راوی یہ کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے ایسا عمل کیا، ایسا کام کیا جس پہ ہمارا کوئی عمل نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔ اور اس کے جتنے بھی یہ جزئیات ہیں، قول، فعل، تقریر، نفس، یہ سارے، اور پھر اس کے بعد خلق اور تخلیق اور اخلاق، ان ساری چیزوں کے بارے میں الگ الگ تفصیل ہے، وہ نہ بیان کرتے ہوئے میں مرفوع حکماً جو ہے وہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ما کان لہ حکم المضاف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو انواع، کہ جو حکمی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مضاف کی گئی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہو حکم میں، یعنی اس کا حکم کیا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا ہے؟ مضاف ہے۔ اس کی بھی اقسام ہیں۔ اس میں قول الصحابی ہوتا ہے، اس کے بعد فعل الصحابی آتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے یقول الصحابی، صحابی نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ یہ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ صحابی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کیا، صحابی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو اس میں صحابی کا قول ہے۔ یا صحابی یہ کہتا ہے کہ صحابی رسول ہے، وہ یہ کہتا ہے من السنتی، یعنی سنت میں سے یہ عمل ہے، یہ حکم ہے، کیونکہ صحابی نے کہا یہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہٰذا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو حکمی طور پہ، یعنی اس چیز کا جو حدیث بیان ہو رہی ہے اس کا حکم کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ گو کہ اس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، وہ جانتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور وہ یہ کہتا ہے، صحابی کہتا ہے کسی خاص معین چیز کے بارے میں کہتا ہے بِأَنَّهُ مِنَ السُنَّةِ، یہ سنت میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے صحابی کوئی عمل کرتا ہے، کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی صحابی ہے، وہ نماز پڑھتا ہے یا وضو کرتا، پورا وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اپنا وضو کرنے کے بعد آخر میں بتاتا ہے کہ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، تو یہ مرفوع کے حکم میں آ جاتی ہے،
کیونکہ اس نے آخر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ایسے ہی کیا جیسے یہ میں نے کام کیا ہے، یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا. یہ ہوگی مرفوع حکماً. تو صحابی کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی پچھلی بار کہ وہ شخص کہ جو مسلمان ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا اور اس پہ اس کی موت ہو گئی، اگرچہ بیچ میں وہ ارتداء کا شکار بھی ہوا. اگر وہ اسی ارتداء کے دوران مر گیا پھر وہ صحابی نہیں رہے گا، لیکن اگر ارتداء کا شکار ہوا، کسی فتنے کا شکار ہوا، کئی سارے صحابہ فتنوں کے شکار ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو اگر وہ کسی فتنے کا شکار ہوا لیکن پھر اس کے بعد اس نے توبہ کر لی اور پھر وہ اس ایمان پہ مر گیا تو وہ صحابی کے درجے سے نہیں جائے گا، صحابی رہے گا وہ. ٹھیک ہے. جو شخص ارتداء کا شکار ہوا، فتنے کا شکار ہوا اور وہ ارتداء کا شکار ہو گیا، پھر اس نے توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کی اور مر گیا، چہ جائے کہ وہ پہلے شروع میں ایمان لایا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، پھر وہ صحابی کے درجے سے ختم ہو جاتا، وہ صحابی نہیں رہتا، پھر وہ مرتد کہلائے گا، وہ مسلمان بھی نہیں رہتا. اور صحابہ کے بارے میں آپ نے یہ بھی سن لیا کہ صحابہ کلہم ثبات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کلہم عدول. تو صحابہ کی جرح و تعدیل نہیں کی جائے گی. ہاں آپ صحابہ کے بارے میں دیکھیں گے کون پہلے پیدا ہوا، کون بعد میں پیدا ہوا، کون کس وقت مسلمان ہوا، تاکہ اس کی روایت کا حکم اسی حساب سے، روایت جو بیان کر رہا ہے اس کے حکم لیے جائیں گے. کون جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ ملازمت رکھنے والا تھا، یاد کرنے والا تھا حدیثیں، کون نہیں. جس طرح کافی سارے صحابہ کے پچھلی بار آپ کو نام بتائے گئے جن میں صحابہ نے کتنی کتنی حدیثیں روایت کی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس میں دیکھی جائیں گی صحابہ کے بارے میں. اور سب سے آخری صحابی جو اس دنیا سے گئے، وفات پائے، ان کا نام ہے عامر بن واثلہ اللیثی، جو کہ 110 ہجری میں وفات پا گئے. 110 ہجری یعنی کہ 10 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 نبوت کے ہجرت کے 10 سال گزرنے کے بعد 11 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے. ان کے بعد تقریباً 100 سال یہ صحابی زندہ رہتا ہے اور اس کے بعد وفات پاتا ہے. صحابی کا نام ہے عامر بن واثلہ اللیثی اور یہ ان کی موت مکہ مکرمہ میں ہوئی 110 ہجری میں. یہ وہ آخری صحابی ہیں جن کی موت ہوئی آخر میں. اس کے بعد ایک اور بندہ آتا ہے جس کو آپ حدیث میں پڑھتے ہیں مخدرم، میم خا ضاد را میم، عربی میں لکھیں گے المخدرم. یہ کون ہے؟ مخدرم کس کو کہتے ہیں؟ مخدرم وہ شخص ہے کہ جس نے ایمان لایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے، ایمان لے آیا، اس نے جاہلیت کا زمانہ بھی پا لیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا زمانہ بھی پا لیا، مسلمان بھی ہو گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی. جس طرح کہ نجاشی وہ مخدرم میں سے ہیں. اور اسی طرح سے کافی سارے لوگ ہیں، اویس قرنی ہیں، اور اس طرح کافی سارے لوگ ہیں جو مخدرم ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے. جہالت کا زمانہ بھی انہوں نے پایا اور اس کے بعد نبوت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا زمانہ بھی پایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے، لیکن کسی وجہ سے، دور ہونے کی وجہ سے یا کسی اور کوئی ایسی علت مانع آ گئی ان کے بیچ میں جس وجہ سے ان کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، تو وہ مخدرم کہلاتا ہے، وہ صحابی نہیں کہلاتا. صحابی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات وہ ضروری ہے. ملاقات ہوتی ہے تو صحابی ہے، ملاقات نہیں ہے تو کیا ہے؟ مخدرم ہے. اور مخدرم کی روایت اگر وہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ مرسل ہوگی. جو مرسل روایت میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا کہ مرسل کیا ہوتی ہے، تو اگر وہ کہے ڈائریکٹ، صحابی کو ذکر نہ کرے، جو اس کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں واسط ہے، ایک صحابی جس سے اس نے وہ روایت سنی ہے، اس صحابی کو اگر وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیا کرتا ہے، روایت کرتا ہے، تو اس کی روایت کو مرسل کہا جائے گا. لیکن پھر اس میں بھی مراتب ہیں بہت سارے کہ کون کس طرح کا، اس کا قوت حافظہ، وہ ساری چیزیں بات کی ہیں، لیکن اس کی وہ روایت مرسل ہوگی اگر وہ ڈائریکٹ کیا کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے. ہاں اگر کسی واسطے سے تو پھر وہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اس کے بعد تابعی کون ہوتا ہے؟ تابعی تو بہت سارے، تابعیوں کی تعداد یہاں پہ بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن تابعی جو مشہور تابعی ہیں ان کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں کہ جو شخص صحابی سے ملا ہو حالت ایمان میں، ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا کے صحابی سے وہ ملتا ہے، وہ ماتا علیہ
مات علی ذالک، اور اس پہ اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ تابعی ہے۔ اور تابعی جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ نہیں بیان کی جا سکتی، لیکن مشہور جو بڑے بڑے تابعی ہیں ان میں سے جیسا کہ سعید بن المسیب ہیں، اور عروہ ابن زبیر ہیں، اسی طرح سے علقمہ ابن قیس ہیں، اور بھی بہت سارے مشہور جو، اور صغار میں سے بہت سارے چھوٹے جو بہت عدد ہے، لیکن ان کی خیر یہاں پہ تفصیل بیان کرنا اس وقت، جیسے ابی الزناد ہیں، یحییٰ ابن سعید ہیں، یہ اس طرح سے کافی سارے ہیں جو صغار التابعین میں سے آتے ہیں۔ تو اسناد کے بارے میں آپ نے پہلے بھی سنا ہے، اسناد کس کو کہتے ہیں؟ وہ چین، جو روات کا چین ہوتا ہے، جو راوی ہوتے ہیں، مصنف جو ہے یا محدث جو کتاب لکھنے والا ہے، اس سے لے کے ان کے استاذوں کی جو چین ہے چلتے چلتے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، یہ سند ہے، یا اس کو اسناد بھی کہتے ہیں، سند بھی کہتے ہیں۔ تو یہ علم اسناد، اسی میں جرح و تعدیل کا بھی اطلاق ہوتا ہے، انہی راویوں پہ ہوتا ہے جرح و تعدیل کا بھی اطلاق، اور یہی سند بھی کہلاتی ہے حدیث کی، اور اسی کی وجہ سے حدیث کے اوپر حکم لگتا ہے۔ کبھی کبھار حدیث کے اوپر حکم سند کی وجہ سے نہیں لگتا، حدیث خود ضعیف ہوتی ہے یا اس کے اندر ادراج ہوتا ہے یا دوسرا، تو اس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہوتی ہے، لیکن میکسیمم جو حدیثوں پہ حکم لگتا ہے وہ لگتا ہے اس سند کی وجہ سے، اسناد کی وجہ سے۔ اور سند کے بارے میں جیسے کہ آپ نے سنا، عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ رحمہ اللہ نے کہا، اور بھی کافی سارے، بلکہ صحابہ سے یہ چیز ثابت ہے کہ الاسناد من الدین، اسناد دین کا حصہ ہے، اس کو دیکھو، امن تاخذون دینکم، کہ تم دین کس سے لے رہے ہو، اسناد جو ہے یہ دین کا حصہ ہے، آپ یہ دیکھو کہ آپ کس سے دین اپنا لے رہے ہو۔ اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، روات کا جو بایو ڈاٹا ہے اس کی پوری تفصیل ہے، وہ نکالنے کی ضرورت ہے، نکال کے پھر اس کے بعد جو ہے جو اسانید ہیں ان کو، پھر اصح الاسانید ہیں جو کئی ساری اسانید، ابو بکر کے اصح الاسانید کہا جائے گا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہا جائے گا، تو اصح الاسانید یہ سب سے صحیح، جس طرح آپ نے وہاں پہ سنا نا اوثق الناس، اس میں تعدیل میں، تو اسی طرح سے اسناد میں بھی ہیں، یہ اسی طرح کی چیزیں اسناد میں بھی ہیں، اصح الاسانید، صحیح الاسناد، اسناد صحیح، اس طریقے کے الفاظ اس میں بھی ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ اس میں جب غوطہ کوئی مارتا ہے تو غوطہ خوروں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا کیا ہے۔ مختصر جاننے کے لیے جو کچھ چیزیں جو اہم ہیں وہ آپ کو میں نے بتانا مناسب سمجھا۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے جس کو آپ سنیں گے، حدیث کا الفاظ آئے گا، وہاں پہ کہا جائے گا مسلسل، حدیث کی ایک قسم ہے مسلسل، یہ حدیث مسلسل ہے۔ تو یعنی مسلسل وہ روایت ہے جس میں روات جو ہیں وہ ان کا اتفاق ہو ایک معین چیز پہ، ایک چیز پہ، سارے روات کا ایک ہی چیز پہ اتفاق ہے، جو راوی یا مروی دونوں سے متعلق ہے، راوی سے مروی ہے یا متعلق کس سے؟ مروی سے متعلق ہے، جو حدیث روایت کی جا رہی ہے اس سے متعلق ہے، یا جو راوی ہے اس سے متعلق ہے کوئی چیز، اس کے اوپر سارے روات کا کیا ہے؟ اتفاق ہے، یہ مسلسل کہلائے گی۔ اس کے بعد جو محدثین کرام ہیں جو بیان کرتے ہیں، تو ادا الفاظ، جو حدیث کے ادا کرنے کے جو الفاظ ہیں، کیسے کیسے کون کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں محدثین، جیسے کہیں گے سمعت، حدثنا، اخبرنا، یا وہ کہے گا کہ اخبرانی یا اخبرنا بھی کہے گا، اخبرانی بھی کہے گا، سمیتو بھی کہے گا، سمینا یا نحو ذالک، اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کرے گا اسی کے ساتھ۔ یا وہ کبھی کبھار ایسا بھی کہے گا کہ سمیتو، میں نے سنا، وقرئ علیہ، یا میرے اوپر یا ہمارے اوپر یا استاذ کے اوپر پڑھا جا رہا تھا، قراءۃ علی الاستاذ، استاذ کے اوپر پڑھا جا رہا تھا تو ہم نے سنا، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی ہے وہ اس نے لکھا ہوا تھا، سارا کچھ لکھ کے رکھا ہوا تھا، یا استاد کی کتاب سے لے کے اس نے پڑھنا شروع کیا، مجلس میں سارے لوگ موجود ہیں، استاد ڈائریکٹ بیان نہیں کر رہا ہے، شیخ جو ڈائریکٹ بیان نہیں کر رہا ہے، لیکن شیخ کی کسی کتاب سے یا اس کے پاس جو لکھا ہوا وہ پڑھ رہا ہے، شیخ صاحب بیٹھے سن رہے ہیں، اور پھر وہ قراءۃ علیہ، اس کے اوپر جو پڑھا جا رہا تھا وہ اس سے میں نے سنا۔ یہ محدثین کرام کی جو ہے بہت بڑی یعنی امانت داری ہے کہ وہ اس لفظ کا اختیار کرتے ہیں جس لفظ کے ساتھ انہوں نے حدیث کو سنا ہوتا ہے۔
یہ ان کی انتہائی زیادہ احتیاط اور ایمانداری کو یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ کس قدر احتیاط محدثین کرام نے کیا اس حدیث کے معاملے میں، کیونکہ یہ تعلق کس سے رکھتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے اور یہ دین کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، محدثین کرام یہ چیز اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکذب علیہ لیس ککذب علی غیری، میرے اوپر جھوٹ باندھنا کسی اور کے اوپر جھوٹ باندھنے کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے اوپر جو جھوٹ باندھے گا وہ دین کا حصہ بن جائے گا، کسی اور پہ اگر کسی کے اوپر بھی کوئی جھوٹ باندھا جاتا ہے وہ دین کا حصہ نہیں بنے گا، چاہے صحابہ پہ ہو یا تابعین پہ ہو یا تبع تابعین پہ ہو یا محدثین کرام پہ ہو۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کر کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ کے کوئی بات کہی جاتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور مطلق اس چیز کو قبول کر کے اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو گویا کہ یہ دین کا حصہ ہے، لہٰذا اب اس پہ عمل کرنا ہے، کوئی دوسری بات نہیں۔ کیا یہ ثابت ہے؟ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے یا نہیں ہے؟ وہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں۔ لوگ بس عام لوگوں کا کیا ہوتا ہے؟ عموماً عام لوگ جو عام قوم ہوتی ہے، پبلک ہوتی ہے، عوام کیا ہوتی ہے؟ عوام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے العوام کالانعام، عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ کس کی طرح ہوتے ہیں؟ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جس طرح ایک بکری نکلتی ہے اس کے پیچھے پیچھے ساری بکریاں چل پڑتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھئی ہاں نکلنے کا راستہ ہے تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے عام لوگ یہ تحقیق نہیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا نہیں، ریسرچ نہیں کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، جاتے نہیں ہیں اہل علم کے پاس، جا کے ان سے نہیں پوچھتے ہیں۔ یہ طالب علموں کا کام ہے، طالب علم تحقیق کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، علماء کی مجالس کرتے ہیں، جا کے سیکھ کے آتے ہیں، پھر تحقیق کر کے بتاتے ہیں۔ لیکن عام لوگ نہیں تحقیق کرتے، عام لوگ بس سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس پہ بس عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ عام لوگ۔ اسی لیے علماء کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے، علماء کا یہاں پہ کام بڑھ جاتا ہے اور وہ ہر وہ بات لوگوں کو کہیں جو صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو چیز ثابت نہیں وہ ہرگز بیان نہ کریں، اور ضعیف اور من گڑت روایات کو قطعی طور پہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا جائے، کیونکہ عام لوگ سنتے ہیں آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، آپ جلسے کے اندر تقریر کر رہے ہیں، بڑی تقریر کر رہے ہیں، جارحانہ انداز میں آپ تقریر کر رہے ہیں، اچھے سے اچھا آپ کا بیان ہوگا، بیان کر کے آپ چلے جائیں گے، آپ نے من گڑت روایتیں، ضعیف روایتیں، کیسی کیسی روایات آپ نے چنی اور بیان کی اور چل دیے، لوگوں نے سنا، کوئی آیا آپ کے پاس تحقیق کرنے کے لیے، کوئی آیا آپ سے پوچھنے کے لیے یہ ثابت ہے یا نہیں ہے؟ اور آج اس وقت میں ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ اکثر بیشتر لوگ جب دیکھتے ہیں کہ بیان کرنے والا کوئی عالم، اہل حدیث عالم ہے، تو وہ اسے حوالہ بھی نہیں پوچھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ عالم اہل حدیث ہے تو انشاءاللہ یہ کوئی غلط بات نہیں کرے گا۔ اس قدر لوگ یقین کرتے ہیں، کس کے اوپر؟ علماء کے اوپر، اس قدر یقین ہے۔ لہٰذا اب علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر وہ بات لوگوں کے سامنے بیان کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایسی روایات، ایسے قصے اور کہانیوں سے بچیں، وگرنہ کل قیامت کے دن اپنے گناہوں کا تو ڈھیر ہوگا ہی ہوگا، ساتھ میں اتنے سارے لوگ ہیں ان کا ڈھیر بھی اٹھا کے سر پہ لے کے چلنا پڑے گا، یہ آسان بات نہیں ہے۔ علماء کو کیوں کہا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں، یہ آسان چیز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء درہم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اور اس کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیوں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء؟ اللہ رب العالمین سے اگر حقیقت میں کوئی ڈرتا ہے تو وہ علماء ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی نہیں فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں، جو اہل علم ہیں، اور جو نہیں جانتے ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذکر اولو الالباب، یہ بات جو ہے عقل مند لوگ ہی سمجھتے ہیں۔ عالم کی کتنی بڑی فضیلت ہے، عابد اور عالم کے اوپر کتنی بڑی فضیلت دی گئی عالم کو۔ اور پھر حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا، یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے، من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں کے اوپر شفقت نہ کرے، ولم یعقر لکبیرنا، اور بڑوں کی عزت توقیر نہ کرے، اور پھر آگے ایک لفظ ہے وَلَمْ يُجِلَّ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ فَلَيْسَ مِنَّا، جو ہمارے علماء کا احترام نہ کرے، اس کا مقام و مرتبہ نہ سمجھے، فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ علماء کو بہت بڑا درجہ دیا گیا ہے، لیکن وہ علماء اپنی قدر کو سمجھیں، علماء کی یہ ذمہ داری ہے، تحقیق کر کے جائیں،
صحیح کتابوں سے پڑھ کے جائیں، جا کے پھر لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں، بیان کریں، وہ حدیثیں بیان کریں جو صحیح ثابت ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن لوگ تو خیر وہ عام لوگ ہیں، شاید ان کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے عذر ہوگا اور وہ قابل قبول ہوگا، اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دے گا، لیکن آپ کو کیسے معاف کریں گے؟ جو آپ بیان کر رہے ہیں، ممبر پہ چڑھے ہوئے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، لوگ آپ کی تقریر کو بڑا پسند بھی کرتے ہیں، لیکن یہ آسان چیز نہیں ہے، یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ دوسری حدیث جو آپ نے سنی ہوئی ہے، مشہور و معروف حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ دنیا میں ہی جہنم کو بنا لے۔ اس کو دنیا میں اگر سرٹیفکیٹ چاہیے جہنمی ہونے کی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولے۔ میں نے کہا نا کذاب، اکذب الناس، یہ اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے بارے میں بھی کہے جاتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ حدیث کی کتابیں جو مشہور کتابیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں، کیونکہ علم حدیث جب جمع کرنا شروع کیا گیا تو اس کے بارے میں نے شروع میں تھوڑا سا مقدمے میں بتایا تھا کہ کیسے کیسے جمع کرنا شروع کیا تھا۔ جب صحابہ کے صحیفے تھے، صحابہ لکھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد کیسے کیسے کتابوں کے اندر محدثین کرام نے اس کو جمع کیا۔ اس کے بعد کچھ کتابیں ہیں جن کو امہات الکتب بھی کہا جاتا ہے یا امہات الست، 6 مائیں، یعنی کہ 6 وہ اہم کتابیں حدیث کی، یا کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ صحاح ستہ کہتے ہیں، صحاح ستہ کہتے ہیں، 6 صحیح کتابیں حدیث کی۔ تو جبکہ صحاح ستہ کا لفظ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو سنن اربع ہیں اس میں سنن ابی داود ہے، جامع الترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، یہ 4 کتابیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر کچھ ضعیف حدیثیں، اگرچہ صحیح حدیثیں زیادہ ہیں لیکن کچھ ضعیف حدیثیں بھی موجود ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ محدثین کرام نے جب تحقیق کی تو 1 2 3 ایسی روایات بھی شاید ان کو ملی کہ جو من گڑھ درجے تک پہنچتی ہیں۔ تو اس لیے صحاح ستہ کا لفظ جو ہے وہ نہیں کہنا چاہیے۔ امہات الست آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اس میں سب سے پہلے بخاری ہے، پھر مسلم ہے، یہ 2 صحیحین بھی کہا جاتا ہے ان کو، 2 صحیح حدیث کی کتابیں۔ اور امام بخاری اور امام مسلم نے بہت ساری حدیثیں ایسی لکھی جو صحیح ہیں، لیکن بہت ساری حدیثیں چھوڑ دی جو صحیح ہیں لیکن وہ انہوں نے ذکر نہیں کی۔ یعنی یہ نہیں کہا امام بخاری اور امام مسلم نے کہ جو جتنی صحیح حدیثیں ہم جمع کر دیں گے ان 2 کتابوں کے اندر، نہیں، بلکہ جو اس وقت ان کو سمجھ آئی، جو ان کے شروط پہ اتری، انہوں نے ان کو جمع کر دیا، یا جن حدیثوں کی جن ابواب میں جو انہوں نے ابواب باندھے، جو انہوں نے کتابیں لکھی، یعنی کتاب کے اندر کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الصلاۃ کے تعلق سے جتنی صحیح حدیثیں ضرور تھی انہوں نے اس میں وہ ذکر کر دی جو ان کو وہاں پہ چاہیے تھی۔ اسی طرح سے ابواب الصلاۃ میں جتنی چیزیں آتی ہیں، اسی طرح طہارہ میں اور دوسرے، تو یہ کیا ہے کہ صحیح۔ باقی اس کے علاوہ بھی بے شمار حدیثیں صحیح ہیں جو کہ صحیح اور بخاری اور صحیح مسلم میں موجود، صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود نہیں ہے۔ جب بھی آپ نے کتابوں کا حوالہ، یہاں تک کہ محدثین اکرام نے کہا کہ وہ شخص بے ادب ہے جو پہلے مسلم کا نام لیتا ہے پھر بخاری کا نام لیتا ہے۔ آپ نے بیان کیا، خطبہ دے رہے ہیں، آپ تقریر کر رہے ہیں یا کتاب لکھ رہے ہیں، لکھتے ہوئے آپ نے ایک حدیث ذکر کرتے ہوئے آپ نے کہا رواہ مسلم والبخاری، کہ اس روایت کو کس نے روایت کیا ہے؟ مسلم نے اور امام بخاری، ان دونوں نے روایت کیا۔ اگر آپ اس میں امام مسلم کو پہلے لے آتے ہیں، ذکر پہلے مسلم کا کرتے ہیں پھر بخاری کا کرتے ہیں، تو یہ ہے بے ادبی ہے۔ پہلے آپ کو بخاری کا کرنا ہے۔ وہ امام المحدثین ہیں، امام الثقات ہیں، امام المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ہے صحیح، پہلا درجہ کس کا ہے؟ صحیح بخاری کا۔ سب سے یعنی قرآن کے بعد اگر آسمان کے نیچے کوئی اصح الکتب ہے حدیث کی کتابوں میں سے، وہ کون سی ہے؟ صحیح البخاری ہے۔ اس کے بعد کون سی ہے؟ صحیح مسلم۔ اس کے بعد کون سی ہے؟ وہ ابو داود آتی ہے، لیکن کچھ علماء نے سنن نسائی کو بھی کہا، اپنے طور پہ علماء کی تقدیم و تاخیر اس میں 4 جو ہیں، اس میں تقدیم و تاخیر کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ 4 جو سنن کی کتابیں ہیں، تو اس میں کچھ نے سنن نسائی کو پہلے کہا، کچھ نے سنن ابی داود کو پہلے کہا، تو خیر اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر جامع الترمذی ہے، سنن ترمذی بھی کہتے ہیں، جامع الترمذی بھی کہتے ہیں، اور سنن ابن ماجہ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان کے نام بتا سکتا ہوں سب کے،
اگر آپ جاننا چاہیں تو، اگر نہ جاننا چاہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے. مشکات شریف تو وہ تو کئی ساری حدیثوں سے جمع کی گئی ہے نا. مشکات شریف وہ اس طرح کی وہ نہیں ہے نا کتاب جو سند کے ساتھ اس میں وہ سارا کچھ. تو سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ ہوا ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل. ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، اور محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن ابن المغیرہ یہ فارسی الاصل ہے. اصل یہ فارسی تھے، عربی نہیں تھے. ٹھیک ہے. امام بخاری اصلی یہ بخارا کے رہنے والے تھے، ادھر سے ان کی نسبت ہے بخاری. یہ قبیلے کی وجہ سے ہوں گے یا پھر کسی شہر کی طرف نسبت ہے. وہ امام بخاری کی طرف نسبت نہیں ہے. تو یہاں پہ تو ایک لطیفہ ہی ہو گیا نا. وہ بہار کے اندر ایک یونیورسٹی قائم ہوئی نا جامع امام بخاری کے نام سے. تو امام بخاری کے نام سے وہ یونیورسٹی ہے. تو یہ جو دلی میں امام ہیں بڑے جامع مسجد کے، انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہماری کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، جعلی یونیورسٹی ہے. تو پتہ نہیں کیا کیا، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ نسبت کس کی طرف ہے. تو میڈیا پہ انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کر کے ویڈیو شیئر کر دی. تو یہ اگر علماء ایسا کرنے لگیں گے، وہ تو ممبر پہ چڑھتے ہیں نا، بڑی مسجد کے امام ہیں، شاہی امام ہیں بھائی. اس کے بعد یہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے، 194 ہجری میں. اور اس کے بعد سمرقند میں ان کی وفات ہوئی 256 ہجری میں. 256 ہجری میں. امام مسلم رحمہ اللہ، اور ان کی کتاب مشہور ہے مسلم، ان کے نام سے ہی مشہور ہے. ان کا نام ہے مسلم بن حجاج رحمہ اللہ. مسلم بن حجاج رحمہ اللہ. اور یہ کتاب بھی جو ہے ان کے نام سے ہی مشہور ہوئی. ان کی جو تکرار کے ساتھ اگر حدیثیں امام مسلم کی کتاب میں دیکھیں گے تو تکرار کے ساتھ ہیں 7275 حدیثیں، اور تکرار کے بغیر جو یعنی رپیٹ نہیں ہوئی ہیں، رپیٹ جو نہیں ہوئی ہیں تو اس کے حساب سے 4000 حدیثیں ان کی موجود ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ امام مسلم جو ہیں ان کے 204 میں پیدائش ہوئی اور 261 میں ان کی وفات ہوئی. اور یہ امام بخاری کے شاگردوں میں سے ہیں. یہاں تک کچھ علماء نے کہا کہ لولا البخاریو، اگر ہے بخاری نہ ہوتے تو پھر نہ مسلم آتے نہ مسلم ہوتے. اگر امام بخاری نہ ہوتے تو مسلم نہ آتے نہ امام مسلم ہوتے. یعنی مسلمان نہ ہوتے، یعنی وہ اس اعتبار سے نہیں، یعنی یہ نام ان کی جو شہرت امام مسلم کو ملی وہ نہ ہوتی. اس کے بعد ہے سنن نسائی. جی یہ بھی نہیں، یہ سمرقند، یہ بھی فارسی. اس کے بعد سنن نسائی، ان کی کتاب، اس کا نام السنن الکبریٰ بھی ہے. اور نسائی ان کے ایک کنیت ہے، ان کی شہرت ہے، نام ہے، تو اس کی وجہ سے یہ مشہور بھی ہیں. اور ان کا نام ہے ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی النسائی. ایک نسا ایک شہر ہے، اس کی طرف ان کی نسبت ہے. اور یہ نسا شہر بھی خراسان میں پایا جاتا ہے، یہ بھی عربی نہیں ہے. پیدائش ان کی 215 میں ہوئی اور 303 میں ان کی وفات ہوئی. اس کے بعد ابو داود، امام ابو داود، یہ ان کی کتاب ہے جس کا نام سنن ابی داود ہے. ان کے نام سے ہی یہ مشہور ہوئی. اور ان کا نام ہے سلیمان بن ابن الاشعث ابن الاسحاق الازدی السجستانی. اور سجستان یہ عراق میں ہے، سجستان یہ بصرہ عراق میں ہے، اور یہ عربی ہے، یہ عربی. 202 میں پیدا ہوئے. اور اس کے بعد انہوں نے بڑے شہروں میں سفر بھی کیا، اور 285 میں انہوں نے وفات پائی، بصرہ کے اندر وفات پائی. بڑے شہروں میں انہوں نے سفر کیا. علم ترمذی، سنن ترمذی
ان کی کتاب ہے. ترمذ ایک شہر ہے، اس کی طرف یہ نسبت ہے، اور اسی سے اس کتاب کا نام بھی پڑ گیا سنن الترمذی. ان کا نام ہے ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ السلمی الترمذی. ترمذ میں پیدا ہوئے. یہ ایک شہر ہے جیحون کا 209 میں، اور وفات 279 میں انہوں نے پائی، وہی ترمذ میں ہی. یہ بھی عرب کی نہیں ہے. اس کے بعد سنن ابن ماجہ. ان کا نام ہے ابو عبداللہ محمد بن یزید بن عبداللہ بن ماجہ بلہا. آگے ہا ماجہ کی ہا تو کچھ لوگ نقطے لگا دیتے ہیں نا، وہ نہیں. 209 پہ پیدا ہوئے اور 273 میں ان کی وفات ہو گئی. جی، تو ایک ہی کتب ستہ میں صرف ایک ہیں جو عربی. ایک منٹ. مسند امام احمد ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ یہ عراق کے تھے اور یہ عربی ہیں. تو مسند میں بہت ساری حدیثیں انہوں نے جمع کی. اللہ رب العالمین ان سارے علماء محدثین کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ہم سب سے اور جتنی بھی آنے والی امتیں جن کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، آنے والی نسلیں، ان سب کی طرف سے اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو آج مختصر انداز میں ہم نے اس اپنے ٹاپک کو مکمل کیا. تو اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم اس موضوع پہ کچھ بات کر سکیں، اور کچھ علم حدیث کے تعلق سے کچھ چیزیں جان سکیں. ساری چیزیں تو نہیں بیان کی جا سکتی، نہ جان سکیں ہم، لیکن کچھ چیزیں جو ہمیں انشاءاللہ آنے والی زندگی میں فائدہ بخشیں گی تو وہ ہم جان سکیں.